السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر محمود اور آپ سن رہے ہیں ابو سلطان وائس۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت سے بھی روشنا کر دے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اول تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے کبائر اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں صبر، تقوی اور عبادت کی اعلی صفات کے ساتھ کی تھی۔ جب ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر انہوں نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو ان کی تمنا تھی کہ وہ لڑکا تلاش کریں جو زاہد و عابد ہو۔ وہ اس فکر میں بہت پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ لڑکے کی تلاش میں وہ رات کو مسجدوں کے چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے وہ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپکپی طاری ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس کے بعد اس نوجوان سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ انہوں نے نوجوان کا انتظار کیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کا حال احوال پوچھا۔ وہ ایک غریب مسکین بندہ تھا۔ اس کے چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا اور زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ وہ کہنے لگا، میں غریب ہوں، ایک کمرے میں رہتا ہوں، آدھا گھر گر چکا ہے اور آدھا باقی ہے، مالی حالت بھی کچھ اچھی نہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ انہوں نے پوچھا، شادی ہو گئی؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی رہنے کا صحیح ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر بادشاہ وقت کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، بادشاہ مجھ جیسے غریب کو کیوں بیٹی دے گا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے گا؟ آپ برائے مہربانی جائیں اور کسی اور سے ایسا مذاق کریں۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ کل تم بادشاہ کے دربار میں مجھ سے ملو گی۔ اگر دربان تمہیں روکے تو یہ انگوٹھی اسے دکھا دینا، وہ تمہیں اندر لے آئے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچ گیا۔ دربان کو انگوٹھی دکھائی تو وہ بادشاہ تک لے گیا اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تم جیسا داماد دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا کر انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پہ آتے ہیں، صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، ابھی نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا، اب میں آپ کے گھر میں رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہے۔ اب میں اپنے بابا حضور کے ہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا اور اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ نوجوان بولا، میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطار کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر آؤ، اس کے بعد میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں وہ روٹی صدقہ کی اور اللہ پاک نے اس کا ایسا بندوبست کر دیا کہ ساری زندگی کبھی گھر سے روٹی کی قلت نہیں ہوئی۔
اور اللہ نے اس ایک روٹی کے صدقے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی روزی کا مسئلہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ تعالی پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم بھی تو اس کی مخلوق ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا۔ پھر وہی ہوا، اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری زندگی کے لیے اس کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آج ہمارے گھروں میں یہ مثال کہیں نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دیں اور ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کریں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔